نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہونے کے باوجود لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق جانیں گے۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ شیطان ورگلاتا کیسے ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان دل میں گناہ کی خواہش ڈالتا ہے، یہ غلط ہے۔ گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے اس کے بارے میں کہ جب شیطان کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کس شیطان نے ورگلایا تھا؟ تو وہاں شیطان کو کس شیطان نے ورگلایا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا ہے اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، کہ تم آگ سے بنے اور مٹی کو سجدہ کرو گے، تمہاری ویلیو گر جائے گی۔ یہ ساری باتیں کس نے شیطان سے کہی تھیں؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا، شیطان کے اپنے نفس نے ہی اسے ورگلایا تھا۔ تو شیطان کے نفس نے کہا تھا میں بہتر ہوں، تو اس نفس نے شیطان کو جنت سے نکلوا دیا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنے زبان پر لفظ میں نہیں آنے دیا۔ وہ فرماتے تھے یہ لفظ جس نے شیطان کو برباد کر دیا تھا، تو اس لفظ کو ادا کرنا بھی چاہتے تو توبہ، ذکر و استغفار کر لیا کرتے۔ کسی نے کہا سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا۔ تو اس نے کہا لو، اس کی زبان پہ یہ لفظ میں کیوں نہیں آیا؟ میں چاہتا ہوں اس کی زبان پہ لفظ میں آئے ہی آئے۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، تو اس شخص نے یہ ٹھان لیا کہ یہ شخص ان بزرگ کی زبان پہ لفظ میں لا کر ہی رہیں گے۔ گویا وہ اسی بزرگ کے پاس گئے، کہا حضرت، بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بیٹا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت تب تو بولے نہیں کہ میں لفظ نے اسے برباد کیا تھا۔ تو جیسے ہی ان کی زبان پہ لفظ میں لانا تھا، اگر کہہ دیتے تو وہ اس شخص کی بات پوری ہو جاتی جس نے یہ ضد کی تھی، یہ کہا تھا کہ میں لفظ میں ان کی زبان پر لا کر رہوں گا۔ تو اس شخص نے کہا تھا لفظ میں زبان پر لانا تھا، اور وہ اگر آ جاتا تو وہ شخص اپنی بات منوا لیتا۔ اور بزرگ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، کیوں آیا ہے اور مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نبی، اللہ پاک نے ان کو وہ بصیرت دی ہوتی ہے کہ جو سائل کے انداز سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے مقصد کو کیا ہے۔ تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھیرا، اور حضرت خود فرمانے لگے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا، جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ کس نے پوچھا تھا؟ اٹھ کھڑا ہوا وہی شخص، کہا میں نے، تو کہا بس اسی لفظ نے برباد کیا تھا۔ یہ جو نیت میں یہ شیطان کو بنانے والی ہے، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہی تو ہے۔ نفس نے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، نفس ہمارے لیے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہیں، ایک تو شیطان، دوسرا نفس۔ دونوں ہمارے باطل کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے من کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی روشنی کو ختم کرنے کے لیے دن رات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور دونوں دشمن بڑے ہی طاقتور، ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور ہیں۔
ہمارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، باطل کو برباد کرتا ہے۔ نفس و شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں اللہ کی راہ سے دور کرنے میں دن رات کی کوششوں میں لگے ہیں۔ اب اللہ پاک کا کرم دیکھیے، جب وہ ماہ رمضان آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ جو ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا۔ تنہائی اختیار کریں تو نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان رہا ہو کر عید کے دن ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ اگر نفس پر قابو نہ پا سکے تو شیطان کو موقع چاہیے کہ ہمیں برباد کرنے کا۔ تو پھر یہاں کیا فائدہ ہوا سارا مہینہ عبادت کی اور عید کے دن یا عید کے 4-5 دن بعد ہم نے وہ محنت لوٹا دی؟ تو فائدہ ہی کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان فرمائی ہے قرآن پاک نے، جس کا توازن ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سارا دن موتی پروتی دھاگے میں، اور بعد میں خود ہی اس لڑی کو توڑ دیتی۔ تو کہا کہ ایسی ہی مثال اس مومن کی ہے جو سارا رمضان محنت اور عبادت کرتا ہے اور عید کے دن ضائع کر دیتا ہے۔ پورا مہینہ بھوک کاٹی جاتی ہے، پیاس کاٹی جاتی ہے، تکلیفیں گوارا کی جاتی ہیں، اور شام کو جو چاہے وہ اپنے ہاتھ سے اس عورت کی طرح جو خود موتی پروتی ہے اور بعد میں اسی لڑی کو توڑ دیتی ہے۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت پر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں، پھر اگلے سال نئی محنت کریں اور پھر عید پر برباد کر دیں۔ تو کیا فائدہ ہوا کہ ہم نے جو اتنی نعمت سمیٹی، جو چیز دی، جو چیز حاصل کی، اس کو جذب کرنے والے روح کے اندر کو، اپنے دامن کے اندر اتارنے والے کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی ہے، وہ کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ پاک، ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھیر دو، دوبارہ ٹھکرا نہ کر دینا۔ اگر جو ہدایت دی ہے وہ نصیب بھی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے، تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگاتے ہیں، تو پھر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لگا کر دیکھتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ ہم پر کتنی نعمتیں اور رحمتیں برساتا ہے۔ تو ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کا یہ میسیج پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ایسی ہر نیو انفارمیشن ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔